मंजूर, जहन्नम में जाए, सुअर के बच्चे जहन्नम में। পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, যখনই এদেশের মালিক হওয়ার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान किसने टूटा, कैसे और क्यों टूटा। 53 साल बाद इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला, क्योंकि इसका जवाब इतना आसान नहीं जो कहा जाता है। क्योंकि उस आंधी तूफान में उन लोगों ने भी अपना हिस्सा डाला जिनका कोई नाम नहीं लेता, यानी जनरल अयूब खान और जनरल याहिया खान। जान होकर उठो और दुश्मन के मुकाबले में सीसा पलाई हुई दीवार बन जाओ। तुम हक और इंसाफ पर हो। अपने ईमानी जोश और मोहकम यकीन के साथ बातिल पर कहरे खुदा बनकर टूट पड़ो। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टूटने की बुनियादें जनरल अयूब खान की दौर में रखी गई, क्योंकि जनरल अयूब खान का नजरिया और रवैया बांग्लादेश बनने का मुखालिफ था। और आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि जनरल अयूब खान को इकोनॉमिक्स इंजीनियर भी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि जनरल अयूब खान का दौर तरक्की का दौर था। पाकिस्तान में बहुत सारे तरक्याती मंसूबे और बहुत सारी तरक्की हुई, लेकिन ये सारी तरक्याती मंसूबे और तरक्की मशरकी पाकिस्तान में नहीं बल्कि मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान में हो रहे थे। तब शेख मुजीबुर रहमान कहा करते थे कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। लेकिन अगर हम डीप में बात करें तो कहानी शुरू होती है 1949 से, जब पाकिस्तान ने उर्दू जुबान को कौमी जुबान करार दे दिया। तब मशरकी पाकिस्तान ढाका में उर्दू जुबान के खिलाफ एहतजाजें और रैलियां शुरू हुई। तब उन एहतजाजों और रैलियों ने एक नई सियासी तंजीम जन्म ली, जिसे बांग्लादेश मूवमेंट या अवामी लीग कहा जाता है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अवामी लीग ने पाकिस्तानी फौज और मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद फौज ने उन पर ऑपरेशन करके दर्जनों लोग हलाक किए। और ये मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ अलहदगी का पहला स्टेप था। मगर उनसे आगे चलकर 12 मार्च 1954 को जब बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन होते हैं, उस जनरल इलेक्शन में यूनाइटेड फ्रंट ने 309 में से 300 नशिस्तें हासिल की और मगरबी पाकिस्तान ने सिर्फ 9 नशिस्तें हासिल की। यानी आप इस तरह भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि 100 में से 97% मशरकी पाकिस्तान और 3% मगरबी पाकिस्तान के। और ये बात जाहिर हुई कि 2 साल बाद पाकिस्तान की तारीख का पहला आईन 1956 में बना, जिनमें से उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी कौमी जुबान का दर्जा दे दिया। लेकिन बदकिस्मती के साथ 2 साल गुजरने के बाद 1958 में मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाकर 1956 का आईन मनसूख कर दिया, जिसकी वजह से बंगाली जुबान को एक बार फिर कौमी जुबान से मनसूख कर दिया गया। 1956 का आईन मंसूख हो चुका था, सारे मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ था। अयूब खान पाकिस्तान के डिक्टेटर बन चुके थे। सियासी और मज़ामती तहरीकों पर मुकम्मल पाबंदी थी। यही वजह थी कि 6 जनवरी 1968 को अगरतला साजिश पेश हुई, जिन्होंने बांग्लादेश बनाने की राह हमवार की। अगरतला साजिश केस में शेख मुजीबुर रहमान और मशरकी पाकिस्तान के रहनुमाओं पर ये इल्जाम था कि इन्होंने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश की, जो बाद में गलत साबित हुई, जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बांग्लादेश की मुज़ाहमती तहरीकों और जुलूसों की वजह से बाद में इनको रिहा करना पड़ा और आखिरकार 1969 में जनरल अयूब खान के खिलाफ स्टूडेंट्स तहरीकें शुरू हो गई। इन तहरीकों की वजह से जनरल अयूब खान को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा
اور انہوں نے 1969 میں استعفا دے کر اپنی کمان جنرل یحییٰ خان کو سونپی، اور جنرل یحییٰ خان نے آ کر پورے ملک میں مارشل لا لگا دیا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ایک مارشل نے دوسری مارشل کو اپنی کمان سونپی۔ مگر دوستو، اس کے علاوہ سب سے ضروری بات، جب 1962 میں جنرل ایوب خان ڈکٹیٹر کے ساتھ ساتھ صدر بن گئے تو مشرقی پاکستان کے لا منسٹر یعنی جسٹس ریٹائر ابراہیم نے انہیں بتایا کہ آپ کے اس رد عمل سے ملک ٹوٹ جائے گا، مگر جنرل ایوب خان نے نہ مانا، اور 3 سال بعد جب 1965 میں ملک میں جنرل الیکشن ہو رہے تھے، تب جنرل ایوب خان کے مقابلے میں اس وقت قائد اعظم کی بہن یعنی فاطمہ جناح کھڑی تھی، اور فاطمہ جناح کے ساتھ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما یعنی خان عبدالغفار خان، جسے باچا خان بھی کہا جاتا ہے، اور مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان کھڑے تھے، اور پوری ان کی سپورٹ تھی۔ مگر 1965 کی الیکشن میں دانگی اور وغلا پن کر کے جنرل ایوب خان نے فاطمہ جناح کو یعنی شکست دے کر خود اقتدار سنبھالا، اور یوں جنرل ایوب خان 1965 کے الیکشن میں صدر منتخب ہو گئے۔ مگر اس الیکشن کے بعد اس الیکشن نے مشرقی پاکستان کے جدا ہونے کے راستے اور بھی کھول دیے۔ 1965 کے صدارتی انتخابات کے 3 سال بعد یعنی 1968 میں ایوب خان کے خلاف مزاحمتی تحریکیں شروع ہو گئی، جس کے بعد ایوب خان نے استعفا دے کر اپنی جگہ جنرل یحییٰ کو کمان سونپی، اور یوں جنرل یحییٰ پاکستان کے سرخ و سیاہ کے مالک بن گئے۔ جنرل یحییٰ خان کو سقوط ڈھاکہ کا اہم ذمہ دار کہا جاتا ہے، کیونکہ جنرل یحییٰ خان پاکستان کے چیف مارشل بھی تھے، اس کے علاوہ صدر پاکستان بھی تھے، وزیر خارجہ بھی تھے، پاکستان کے وزیر دفاع بھی تھے۔ جنرل یحییٰ خان کے دور میں دسمبر 1970 میں عام انتخابات ہوئی، اور یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ میں پہلے عام انتخابات تھے جن میں سے عام لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا۔ اس انتخابات میں مشرقی پاکستان سے عوامی نمائندہ یعنی عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان سے، اور مغربی پاکستان سے عوامی نمائندہ یعنی پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اس انتخابات میں مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان نے کلین سویپ کر دیا، انہوں نے 167 نشستیں حاصل کی، اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے 86 نشستیں حاصل کی۔ اب دوستو، قدرت کا قانون ہے کہ جنہوں نے زیادہ نشستیں حاصل کی ان کو اقتدار دینا چاہیے، مگر جنرل یحییٰ خان نے 3 بار اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا، اور یوں آخر کار جنرل یحییٰ خان نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاسی مخالف سرگرمی کی اتنے انتہا کر دی، انہوں نے کہا کہ جو بھی ڈاکہ جائے گا میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور مزید نفرت انگیز تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہ بنگالی سور کے بچے جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں جائے، منظور نہ منظور جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں۔ اور جیسے ہی بھٹو کو اقتدار سونپنا ہی تھا کہ مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان مخالف سرگرمیاں اور تحریکوں نے جنم لیا۔ ان تحریکوں کو کچلنے کے لیے پاکستان فوج نے ان کے خلاف سرچ لائٹ آپریشن شروع کیا، جن میں سے کئی بنگالیوں کا قتل عام ہوا۔ بنگالیوں نے ایک الگ تنظیم بنائی تھی جسے مکسی باغنی کہتے ہیں یعنی فرنٹ لائن الائنس، اور ان کا کام تھا کہ پاکستانی فوج کے خلاف لڑنا۔ مکسی باغنی نے پاکستانی فوج کے خلاف لڑنا شروع کیا، اور انڈیا نے بھی ان کے ساتھ دیا، اور پاکستانی فوج نے مکسی باغنی آپس میں لڑنا شروع ہو گیا، اور یوں آخر کار 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج کو شکست ہو گئی،
اور یوں پہلی بار تاریخ میں دیکھا گیا کہ اکثریت نے اقلیت سے جان چھڑائی۔ تو دوستو سکوتی ڈاکہ کا اہم ذمہ دار ذوالفقار علی بھٹو بھی ہے، کیونکہ جب دسمبر 1970 میں انتخابات ہوئی اور مارچ 1971 میں اسمبلی بلانا تھا، تو انہوں نے اپنے کارکنوں کو یہاں تک کہہ دیا کہ جو بھی ڈاکہ جائے گا میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور انہوں نے ایک مشہور نعرہ بھی لگایا کہ ادھر تم ادھر ہم۔ اس کے علاوہ جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے اور بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک رپورٹ مانگنا شروع کیا کہ سکوتی ڈاکہ کیوں ہوا، اس کے ذمہ داروں کو سامنے لایا جائے۔ جب 1974 میں ان کو ایک رپورٹ پیش کیا گیا جسے حمود الرحمان کمیشن کہا جاتا ہے، اور آج بھی حمود الرحمان کمیشن کا بہت چرچا ہے، اس رپورٹ میں 300 لوگوں کے بیانات قلم بند کر دیے گئے، اور یہ رپورٹ بھٹو نے خود مانگا تھا اور انہوں نے خود چھپایا گیا۔ اس کمیشن رپورٹ میں کئی جرنیلوں کو کورٹ مارشل کا حکم ہوا تھا، مگر وہ فوجی افسران بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں اور جنرل ضیاء کی حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر بھی قائم رہے، اور حمود الرحمان کمیشن میں جو بتایا گیا تھا ان پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ تو ناظرین، سکوتی ڈاکہ اور بنگلہ دیش جدا ہونے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے۔ شکریہ۔